نہیں فرمائیے فیصلے پر. آقا فرماتے ہیں نہیں تمہیں معلوم نہیں طاہر انہوں نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے. بار بار ایسا فرماتے ہیں کہ مجھے انہوں نے دعوت دی تھی, انہوں نے ان کی دعوت پر آیا تھا اور بلا کر میری عزت نہیں کی. فرماتے ہیں بلا کر میری عزت نہیں اور بڑا دکھ دیا ہے. اور میں نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ اب میں پاکستان چھوڑ کے واپس چلا جاؤں. بس میں روتا جا رہا ہوں اور التجائیں کر رہا ہوں, رو رو کر آقا کرم کیجیے پاکستان چھوڑ کے واپس میں جائیے. مجھے حکم فرمائے کہ کیا کوئی صورت ہو سکتی ہے حضور آپ کے یہاں رہ جانے کی. میں پوچھتا ہوں, بار بار فرماتے ہیں نہیں میں اب واپس جانے کا فیصلہ کر چکا ہوں. مجھے بڑا دکھ دیا انہوں نے, یہ اصرار کے ساتھ فرما رہے ہیں اور میں روتا جا رہا ہوں. قدم میں نے پکڑے ہوئے ہیں, کرتا ہوں حضور نہیں جانے دیں گے, حضور نہیں جانے دیں گے. حضور آپ کرم فرمائیں, نظر ثانی فرما دیں. بڑی دیر رونے التجا کرنے کے بعد آقا کی طبیعت مقدسہ میں کچھ پیار آتا ہے, شفقت آتی, غصہ مبارک اگر مزید پاکستان میں مجھے ٹھہرانا چاہتے ہو تو اس کی صرف ایک شرط, مجھے اب پاکستان میں مزید ٹھہرانا چاہتے ہو تو صرف ایک شرط, تم اس شرط کے پورا کرنے کا وعدہ کر لو. میں وعدہ کرتا ہوں. میں نے عرض کیا حضور فرمائے تو صحیح وہ شرط کیا ہے, وہ شرط کیا ہے؟ جو کچھ ہو سکا ہم کریں گے. آپ فرماتے ہیں طاہر اگر چاہتے ہو کہ میں پاکستان میں رک جاؤں تو شرط صرف یہ ہے کہ میرے میزبان تم بن جاؤ. میزبان تم بن جاؤ. پھر رکتا ہوں یہاں, میں عرض کرتا ہوں آقا مجھے انکار نہیں, بڑی عادت ہے پر میں اس قابل کا میں تو بڑا کمزور اور ناتواں آدمی ہوں. حضور میں میزبانی کیسے کر سکوں, مجھ سے کیسے میزبانی ہوگی؟ فرماتے ہیں بس شرط ایک ہے, تم مجھ سے وعدہ کر لو, مجھ سے وعدہ کر لو میری میزبانی کا, تو تنہا تم وعدہ کر لو پھر میں رکنے کا وعدہ کر لیتا ہوں. میں رو رو کے ہاتھ جوڑتا ہوں اور کرتا ہوں حضور میں نے آپ سے وعدہ کر لیا, میں میزبان بنتا ہوں حضور کا. فرماتے ہیں طاہر تو نے وعدہ کیا تو میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ رک جاتا ہوں. اور فرمایا کہ میں مزید 7 دن اپنا قیام پاکستان میں تمہارے کہنے پہ روک کر لیتا ہوں. 7 دن مزید رہوں گا یہاں. کتنا؟ فرمایا 7 دن مزید یہاں رہنے کا وعدہ کر لیتا ہوں. اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ 7 دنوں سے مراد کیا ہے, وہ کتنی مدت ہے یہ وہی جانتے ہیں, اس کی تفصیل معلوم نہیں ہے مجھے. 7 دنوں سے مراد کتنی مدت؟ فرمایا 7 دن میں رکتا ہوں تمہاری میزبانی. میں نے کہا حضور مجھے منظور ہے پر یہ کیسے ہوگا سب کچھ؟ فرمایا تم عہد کر لو بس سب انتظام ہو جائے گا, سب انتظام ہو جائے گا.
یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمارے دارالعلوم دیوبند میں اللہ کے نبی آئے, مولوی قاسم نانوتوی سے سارا حساب و کتاب چیک کیا. میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں, ان مولویوں سے پوچھو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دنیا پہ تشریف لا سکتے, جنت سے اس طرح دنیا پہ آنے کا کوئی اختیار ہوتا, تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر صحابہ کا پہلا اختلاف ہوا تھا, سیدنا عمر نے تلوار نکال کر کہا تھا, جس نے کہا نبی فوت ہو گئے میں اس کو قتل کر دوں گا, اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس اختلاف کو ختم کیوں نہیں کروایا؟ جب سیدنا عمر شہید ہوئے, یہ سیدنا عمر نماز پڑھا رہے, قریب ہی آپ کی قبر مبارک ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف کیوں نہیں لائے؟ قاسم نانوتوی پہ چندہ کھانے کا اگر کسی نے الزام لگایا تو یہ ڈرامہ رچا لیا کہ مجھے کیا کہتے ہو, میرا تو اللہ کے نبی نے آ کے ایک ایک پائی کا حساب چیک کر کے مجھے سچا ثابت کر دیا ہے. ارے یہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, اور یہ نبی کی مسجد میں سیدنا فاروق اعظم نماز پڑھا رہے, اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر کیوں نہ آئے؟ سیدنا عثمان اپنے گھر میں قید ہیں, پیاسے ہیں, حسنین کریمین پانی لے کر جا رہے ہیں, دروازوں پر پہرے دے رہے ہیں, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضا آ کر آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں ان بلوائیوں کو مارنے کی, اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف کیوں نہیں لے کر آئے؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وفات رسول کے بعد 6 مہینے زندہ رہی, آپ کی جدائی کے غم میں کسی نے ان کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا, نبی کیوں باہر تشریف نہ لائے؟ سیدنا علی شہید ہوئے, اللہ کے نبی کیوں تشریف نہ لائے؟ سیدنا عائشہ, سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہما کی فوجیں آمنے سامنے ہوئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف کیوں نہ لائے؟ سیدنا علی, سیدنا معاویہ کے درمیان جنگیں ہوئی, ہزاروں مسلمان شہید ہوئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تشریف نہ لائے؟ سیدنا حسن, سیدنا حسین شہید کیے گئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف کیوں نہ لائے؟ آج تو بدعقیدگی کی یہ حالت ہے, بدعقیدگی کی یہ کیفیت ہے. جو مولوی چاہتا ہے اپنے مریدوں کو حالت بیداری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروانے کا اعلان کرتا ہے. یہی اشرف السوانح ہمارے ہاتھ میں ہے, اس کا صفحہ نمبر 129 ہے. 129 پر لکھتے ہیں کہ کانپور کے اندر ایک مولوی صاحب تھے بہت بڑے, اور اس مولوی صاحب کی حالت کیا تھی؟ کانپور میں ایک بہت مشہور بزرگ گزرے ہیں, حضرت شاہ غلام رسول صاحب, جن کا لقب رسول نما تھا. وہ اپنے تصرف سے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیداری کے اندر زیارت کروا دیا کرتے تھے, خواب میں نہیں, بیداری کے اندر. کوئی کہتا میں نے نبی کو دیکھنا ہے, کہتے نبی بیٹھو بھی دکھاتا ہوں, اور اپنے تصرف سے فوراً دکھاتا کہ دیکھو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مولوی صاحب کہتے ہیں اپنے مرید کہتا ہے پیر کو, پیر جی اللہ کی زیارت کرنے کا جی چاہتا ہے. اس نے کہا آج رات فرض پڑے بغیر سو جانا. اس نے کہا یہ تو بڑے کفر کی بات ہے, فرض چھوڑ کے سو جاؤں. اس نے فرض پڑھ لیے, سنتے چھوڑ کے سو گیا. رات خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ نے کہا تو نے میری سنتے کیوں چھوڑی ہیں؟ اس نے کہا اچھا. صبح اس نے پیر صاحب کو بتایا کہ پیر صاحب آدھے نسخے پہ عمل کیا تھا, فرض نہیں چھوڑے تھے, سنتے چھوڑی تھی, سنتے چھوڑی تھی. تذکرہ غوثیہ غوث علی شاہ قلندر قادری کی کتاب کے اندر یہ قصہ ہے. کہا بے وقوف, تو نے سنتے چھوڑی تو نبی کی زیارت ہوگی, اگر فرض چھوڑ دیتا تو خود اللہ کی زیارت ہوتی. کہ میں تیرا کی بگاڑیا, میرے فرض کیوں چھڈ گئی؟